السلام علیکم ناظرین۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام لشکر تھا، بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا۔ حکم الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے کا حکم دیتے اور کہتے کہ خدا کے حکم سے مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ سن کر بھاگ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی اور سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح اس کے برحق رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز 3 راتیں شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کے اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے زیادہ اور بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہولہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم نوح، دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور میرا بدلہ ان سے لے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی جو بانجھ تھیں اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس دشمن کو جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں کہا، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے نہ کچھ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے، تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درگوگری سیکھ لی، اس درخت کے تختے بنائے، پہلے تختے پر نام دام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000
پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنا لی، اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے تو ہنسی کرتے، اور اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ خرس کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: اول حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر بن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی رضوان علیہ السلام اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اسے 4 تختے بے نام 4 دوستوں کے نکال اور اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انیق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انیق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لا۔ بس اوج بن انیق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کہ نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انیق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 کرچ جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم شیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول بے نام حضرت ابوبکر صدیق کے اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب کا اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چوتھا تختہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگایا، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔